دارالمدینہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم 4 کلاس کے سبجیکٹ اسلامیات کا ٹاپک پڑھیں گے، غسل کا طریقہ۔ تو پیارے بچوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو جلدی سے اپنی بکس لے آئیے اور اس کو اوپن کر لیجئے۔ تو آئیے اب ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمارا کیا ٹاپک ہے آج کا؟ غسل کا طریقہ۔ تو غسل جو ہے نا، اس کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، بلکہ صفائی ستھرائی پاکی اس چیز کو اسلام نے بہت اہم قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان پاک نہ ہو تو وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور بعض صورتوں میں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں صفائی ستھرائی ہماری صحت کے لیے بھی کتنی ضروری ہے۔ صفائی ستھرائی سے ہم صحت مند رہتے ہیں، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسلام نے بھی اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ اور غسل یعنی نہانا، تو جب ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ہمارا پورا جسم دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، اور انسان پاک بھی ہو جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تو غسل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہاں تک ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یعنی پاکی ہے، پاکیزگی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ترجمہ یوں ہے کہ یہ نصف ایمان ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے اس کی، تو اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج کا جو ہم لیکچر سنیں گے اس کے اندر انشاءاللہ جو ہم غسل کی اہمیت تو ہم نے سنی بھی اور مزید بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہم غسل کا مسنون طریقہ یعنی سنت کے مطابق غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں وہ سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم غسل کے فرائض بھی سنیں گے۔ تو بیٹا آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر اس لیکچر کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ لیکچر آپ نے اپنے گھر والوں کو سمجھانا بھی ہے، اوکے؟ ویری گڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں؟ بیٹا غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اب کلی کرنے میں یہ ہے کہ آپ کے منہ کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ دھلنا چاہیے، یعنی منہ کے اندر کا جتنا بھی حصہ ہے، جیسے دانتوں کے درمیان والا حصہ، اور اس کے علاوہ زبان کے نیچے والا حصہ، پھر ہمارے دانت اور جو ہماری گال ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ حلق تک کا حصہ، تو اس کے ایک ایک ذرے کا دھل جانا، ادھر سے پانی کا بہہ جانا، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بال برابر جگہ سے بھی پانی نہ بہہ سکا تو ہمارا غسل ادا نہیں ہوگا۔ کیا ادا نہیں ہوگا؟ ہمارا غسل ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر غسل ادا نہیں ہوگا
تو کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو کتنا ضروری ہے یہ غسل کے اندر کلی کرنا۔ تو کلی کرنا۔ اچھا، نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ناک پر ہاتھ لگائیں۔ آپ کو جب آگے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو نرم نرم سا محسوس ہوگا ناک، لیکن جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تو سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیں ذرا ناک پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں، سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اور سخت ہڈی سے نیچے کیا ہے؟ نرم ہڈی ہے۔ میں بھی اس وقت اپنی ناک کو ہاتھ لگا رہا ہوں، دیکھیں آپ بھی ہاتھ لگائیں، شاباش۔ تو یہ جو سخت ہڈی ہمیں محسوس ہوتی ہے نا، اس ہڈی تک پانی چڑھانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس ہڈی تک پانی چڑھانا یہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ناک کے اندر بھی کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کا طریقہ کار بیٹا یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں چلو میں تھوڑا سا پانی لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے ناک کے قریب کر کے سونگھیں، اوپر چڑھانے کی کوشش کریں تو پانی اوپر چڑھ جائے گا اور ہڈی تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن 2 چیزیں آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ روزے کی حالت میں آپ نے زیادہ پانی اوپر نہیں چڑھانا، کیونکہ اگر پانی اوپر چڑھ گیا، دماغ تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دماغ تک پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جب ہم پانی ناک میں چڑھاتے ہیں نا تو بعض اوقات پانی دماغ تک پہنچتا ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو وہ درد بعض اوقات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس جوش چڑھ گیا اور شوق آ گیا چلو جی ناک میں پانی ڈالی جاؤ، تو وہ ناک میں پانی ڈالی جائیں گے تو وہ اوپر جائے گا۔ اوپر آپ کو پتہ ہے ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ ویری سینسٹیو جو پارٹ ہے نا انسانی جسم کا، سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے، تو وہاں تک پانی نہیں جانا چاہیے، اگر جائے گا تو آپ کو بہت درد ہوگی۔ تو زیادہ اوپر پانی آپ نے نہیں چڑھانا، صرف سخت ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ تو پہلا فرض تھا کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا۔ پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کا سارا حصہ دھل جائے، سارے کا سارا حصہ کیا ہو جائے؟ دھل جائے۔ اس میں جو احتیاط ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ بعض بچے بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، اگر تو زلفیں رکھی ہیں سنت کی نیت سے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ زیادہ بڑے بال رکھنا وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو مناسب بال رکھنے چاہیے، اور بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق بال رکھیں۔ یہ جو عجیب و غریب فیشن کرتے ہیں لوگ، ایک طرف سے بال کٹوا دیتے ہیں دوسری طرف رکھے ہوتے ہیں، تو وہ عجیب سے ایک منظر ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ بال ہوتے ہیں ہمارے، تو بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں، بالوں کے نیچے جو سر کا حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا بیٹا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح بالوں کو واش کیا جائے، ایک ایک بال دھلنا چاہیے، بالوں کے نیچے کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، تو بڑے اچھے انداز سے بالوں کو دھونا۔ پھر کان کے اندر دیکھیں، انگلی لگائیں اپنے کان کو، دیکھیں اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سلوٹیں سے پڑی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رستہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کانوں کے اندر رستے بنے ہوئے ہیں تو بعض اوقات نہاتے ہوئے اس میں پانی نہیں جاتا، تو اگر کانوں کے یہ حصے خشک رہ گئے تو یاد رکھیں گے بیٹا غسل ادا نہیں ہوگا، ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ اچھا، پھر کان سے نیچے آئیں تو یہ ہماری جو ہونٹ ہیں، بعض بچے ہونٹ زور سے بند کر لیتے ہیں، تو زور سے ہونٹ بند کر لیں گے تو ہونٹوں کا جو یہ خشک حصہ ہے باہر والا حصہ یہ بھی اندر چلا جائے گا، تو پھر یہ دھلنے سے رہ جائے گا، تو اس کو بھی زیادہ زور سے بند آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ہماری گردن کے نیچے والا حصہ، یعنی جو ہماری تھوڑی ہوتی ہے اور گلا ہوتا ہے یہ حصہ، اس کے زیادہ اس پارٹ کے اوپر زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو بازو ہیں، بازوؤں کے نیچے والا حصہ، بغل کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ حصہ ہمارے یعنی کندھے کے سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے بازو کا جوائنٹ ہوتا ہے اس کا اندر والا حصہ، تو اس حصے کو بازو کا دھلنے سے رہ جاتا ہے،
تو وہ حصہ دھونا، بازو اٹھا کر دھوئیں گے تو انشاءاللہ دھل جائے گا۔ اسی طرح پھر پیچھے کمر مکمل طور پر دھلنی چاہیے، کمر کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو ہمارے بیلی بٹن ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہم ناف کہتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اس کے اندر اپنی فنگر سے پانی نہیں پہنچائیں گے تو پانی جانا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا دھونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض بچے جو ہے یا بعض لوگ جو ہے وہ فیٹ ہوتے ہیں، ذرا موٹے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ان کے جو پیٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ بل پڑ جاتے ہیں، سلوٹ پڑ جاتی ہے، وہ پیٹ ایسا لگتا ہے جیسے دو پارٹ ہو گئے نا، ایک اوپر والا پارٹ ایک نیچے والا پارٹ ہو جاتا ہے، تو ان پیٹ دونوں پارٹس کے درمیان والا جو حصہ ہے تو وہ اس کو اچھی طرح دھونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کا دھونا، اسی طرح ہمارے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان گھٹنوں کے نیچے والا حصہ خاص طور پر دھونا، جو ہمارے گھٹنے کا جوائنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے۔ اچھا، اسی طرح پاؤں کی طرف آ جائیں تو پاؤں کی انگلیاں، پھر پاؤں کے نیچے والا حصہ۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، کوئی حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو دھلا نہ ہو، جس پر پانی نہ بہا ہو۔ حالی آپ نے پانی مل نہیں لینا، وہ جیسے سنتوں میں تو ہم نے سنا ہے نا کہ پانی جسم پر مل لیں، وہ ایک سنت ہے کہ وہ نہانے سے پہلے اگر ایسا کر لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے وہ ملنے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، کوئی حصہ پانی بہنے سے رہ نہ جائے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ غسل جو ہے وہ کب کرنا ہوتا ہے، کب ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر بیٹا یہ یاد رکھیں، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے نا، اس طرح قرآن پاک کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے نہانا ضروری ہو جاتا ہے، انسان کے لیے نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہائے گا نہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ نہائے گا نہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کب ضروری ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ ایسا ایسا بڑے ہوتے جائیں گے تو یہ باتیں بھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ بعض کنڈیشن ایسی آتی ہیں کہ جس کے اندر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی غسل نہ کیا تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب وہ جو فرض غسل ہے وہ کیسے ادا ہوگا، اس کا طریقہ ہم نے سنا کہ اس کے یہ 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کو ادا کریں گے تو وہ غسل ہمارا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو اس کی؟ تو پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ چلے اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ چلیں اب آپ پڑھیں، پہلا فرض کون سا ہے؟ کلی کرنا، شاباش۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، ویری گڈ۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ کلی کرنا، شاباش۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، شاباش۔ پھر ایک دفعہ پڑھیں، پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، ویری گڈ۔ تو یہ جو 3 فرض ہیں یہ آپ کو اچھی طرح زبانی یاد ہونے چاہیے، اور یہ جو آپ کے امی ابو ہیں ان کو آپ نے سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سنائیں گے نا انشاءاللہ، شاباش۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایک غسل کا طریقہ سیکھا کہ غسل میں کیا کیا چیزیں کیا کیا احتیاطی ہوتی ہیں، کس کس چیز کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور کس طرح نہانا ہوتا ہے۔ دوسرا غسل کے فرائض سیکھے، غسل کے کیا سیکھے؟ فرائض، یعنی غسل کے اندر کون کون سی باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے فرض وہ کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو وہ عمل ادا ہی نہیں ہوتا۔ جیسے وضو کے ہم نے فرائض یاد کیے ہوئے کتنے ہیں؟ 4، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب ان چاروں میں سے ایک بھی کام رہ گیا تو وضو ادا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کے بھی فرض ہوتے ہیں،
تو نماز کے جو فرائض ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل کے فرائض میں سے کوئی بھی فرض رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ غسل ان طریقوں سے کیا جاتا ہے اور یہ اس کے فرائض ہیں۔ اچھا، ابھی آپ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچیں کہ جناب ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کرنا کب ضروری ہوتا ہے، تو پھر ہم جب ضروری ہوگا تو تب اس طرح کریں گے۔ تو بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ جب بھی نہائیں تو اسی طریقے کے مطابق نہائیں۔ جب بھی آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو انہی احتیاطوں کے مطابق غسل کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ تو جمعے کے دن جیسے غسل کرنا سنت ہے، عیدین میں غسل کرنا سنت ہے، پھر اس کے علاوہ مختلف مواقع ہیں جہاں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ تو ویسے بھی آج کل گرمیاں ہیں اور آپ ماشاءاللہ جو روزے بھی رکھ رہے ہوں گے تو روزانہ نہا لیا کریں، روزانہ غسل کر لیا کریں اور اسی طریقے سے غسل کر لیا کریں جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کلی جب کرنی ہے تو روزے کی حالت میں ہم نے غرغرہ نہیں کرنا، کلی کرتے ہوئے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی زیادہ اوپر پانی نہیں لے جانا کہ زیادہ اوپر پانی چلا گیا دماغ تک پہنچ گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح غرغرہ کیا اگر ہم نے تو بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے ذرا احتیاطوں کے ساتھ کریں، باقی اس کے علاوہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو پھر آپ اچھے انداز سے غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا اور غسل کے فرائض سیکھے۔ کیا کیا سیکھا؟ غسل کا طریقہ اور غسل کے فرائض۔ شاباش، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بیٹا آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سبق کی بلند خوانی کرنی ہے آپ نے، یعنی سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کس کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے؟ اگر تو آپ ٹیوشن جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی آپ کے ٹیچر ہیں یا آپ کی ٹیچر ہیں ان کے سامنے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، یا پھر جو آپ کے گھر میں بڑے بھائی وغیرہ ہیں ان کے سامنے، ورنہ آپ کے امی ابو تو ہیں ہی ہیں تو امی ابو کے سامنے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ان کو پڑھ کر سنانا ہے۔ بلکہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے اپنے امی ابو کو سمجھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے امی ابو کو بتائیں کہ آج ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا ہے، آج ہم نے غسل کے فرائض سیکھے ہیں، تو گھر میں اپنے امی ابو کو بتایا کریں آپ۔ کیا خیال ہے؟ پھر نیت کرتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو بیٹا نیت کریں آپ، اپنے امی ابو کو نا بتایا کریں۔ تو خیر سبق کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اسی طرح جو آپ کی ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اس سے آپ نے کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 کے آنسر جو ہیں وہ اپنی کاپیز پر ریٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اوکے، رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 کے آنسرز کاپی پر آپ نے لکھنے ہیں، اوکے۔ تو یہ لکھ کر آپ نے اس کے جو آنسرز ہیں وہ آپ نے اپنے ٹیچرز کو چیک بھی کروانے ہیں۔ اسی طرح جو سبق میں آپ کی ایکسرسائز کے اندر فلنگ دی بلینکس ہے، خالی جگہ ہے، خالی جگہ کو بھی آپ نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج کا سبق سمجھ آیا آپ کو؟ جی ماشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آیا۔ تو اب یاد کریں گے، اس کو ریوائز کریں گے، ویری گڈ۔ اور ریوائز کر کے کیا کریں گے؟ امی ابو کو سنائیں گے، اور کوشش کریں ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں اور اپنے کیمپس میں آپ سینڈ بھی کر دیں تاکہ آپ کے ٹیچر بھی آپ کو دیکھیں تو آپ وہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ عز و جل یہ بچہ یا یہ مدنی منی کتنی اچھی ہے جو ہمیں ویڈیوز بنا کر سینڈ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ٹیچرز بھی خوش ہوں گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، آپ کے امی ابو خوش ہوں گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا کام آپ نے کر کے آنا ہے۔ اور آخر میں ایک ضروری بات کہ مدنی چینل، جی ہاں مدنی چینل کو تو آپ چھوڑیں ہی نہ، جیسے فارغ ٹائم ملے مدنی چینل لگا لیا کریں، جیسے فارغ ٹائم ملے مدنی چینل دیکھا کریں۔ تو نیت کریں اس کی بھی کہ آپ مدنی چینل دیکھیں گے، بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، ٹھیک ہے بیٹا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔